محترم المقام خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ تسلیم سلطان صاحب خطیب اعظم جامع مسجد غوثیہ مری، مرکزی جامع مسجد غوثیہ مری تشریف لا کے اپنے نورانی خطاب دے نال ساڑھے دلوں نو منور فرما دے۔ الحمدللہ۔ آؤ کلا دوستو میرے حضور والا شان دا اشارہ دیکھو، تمام دوست بیٹھ جاؤ، فوراً تشریف رکھو دوستو، کوئی دوست کھڑا نظر نہ آئے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومنّا علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، صدق اللہ العلی العظیم۔ بعد حمد و صلاة، تمام تعریفیں زیبا ہیں اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو ازلی ہے، ابدی ہے، نہ جس کی ذات میں کوئی شریک اور نہ ہی جس کی صفات میں کوئی شریک۔ اس کی حمد کے بعد آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، شاہد عالمین، عالم ما کانا وما یکون پہ دروشیف کا نظرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میں اہلیان مری کی طرف سے، مرکزی جامع مسجد غوثیہ مری کی طرف سے، صمیم قلب سے پیر طریقت، راہبر شریعت، عاشق رسول پیر خواجہ محبوب الہی نسیم صاحب مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر مری کی اس سرزمین پر اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر اپنی اپنی محبتوں کے اعتبار سے اپنے شیخ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر جاری ہے۔ اس عظیم الشان محفل میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خانوادہ سے حضرت قبلہ پیر طریقت جناب پیر محمد ایوب جان صاحب سرہندی وہ تشریف فرما ہوئے، انہیں بھی اہلیان مری کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور چورا شریف سے حسین فاروق صاحب تشریف فرما ہے، اور پھر حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب کے منظور نظر آپ بھی تشریف فرما ہے۔ صمیم قلب سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے ہاں، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں۔ یہ اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں چند باتیں عرض کرتا چلوں۔ اللہ والے کا کام کیا ہوتا ہے؟ حضرت شیخ غوث اعظم عبد القادر جیلانی قطب ربانی قندیل نورانی، آپ بچے تھے اور گھر سے نکلے بیل لے کر ہل چلانے کے لیے، خالق کائنات نے بیل کو آواز دی، بیل میں زبان آئی، بیل نے کہا وَلَا بِهَذَا أُمِرْتَ وَلَا بِهَذَا خُلِقْتَ، اے عبد القادر آپ کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ آپ اس زمین میں ہل چلائے، وجہ کیا ہے؟ اے عبد القادر ہل چلانا ہے تو وہ دلوں کی زمینیں جو بنجر ہو چکی ہیں ان میں ہل چلائیے، اللہ کے ذکر سے ان کو آباد کر دیجیے۔ ولی کا کام کیا ہے؟ دنیا سے نکال کر اللہ سے واصل کر دینا، اللہ سے ملا دینا، یہ ولی کا کام ہے۔ دنیا سے ہٹا دیتا ہے، اللہ سے ملا دیتا ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں،
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے، چونکہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، نہ لائی میں پہ ہوڑ دیا، نہ لائی میں پہ ہوڑ دیا، جے لگ گئیاں تے پھر نہیں تروڑ دیا، تو ایک کا ہو جائے یک درگیر محکم گیر، ایک کا ہو جائے ایک در کو پکڑ لے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کے ساتھ نیشا پور کے سفر پر گئے تو حضرت خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کرامات کا ظہور بند کر دیا۔ جب سفر پر گئے بہت سے لوگ جو کرامات دیکھتے تھے کرامات دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ چلے، جب ایک راستے میں پہنچے تو کہا بیٹا اے معین الدین سارے مجھے چھوڑ گئے ہیں، تم بھی چلے جاؤ۔ کہا نہیں حضور، میں ایک کی ہو چکی ہوں، اب آپ کا ہو چکا ہوں، کوئی اور دروازہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے سینے سے لگایا، جب سینے سے لگانے کے بعد سینے سے ہٹایا، بتایا اے میرے مرید بتا کیا دیکھتا ہے؟ کہا حضور آپ کی نگاہ فیض سے شرق بھی دیکھتا ہوں غرب بھی دیکھتا ہوں۔ پھر جب واپس آئے تو لوگ قریب آنے لگے، آپ نے فرمایا میرے پاس جو تھا وہ معین الدین لے گیا۔ اسی طرح میرے پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کے ساتھ اپنے دادا مرشد کی طرف جا رہے ہیں، اور مرشد کریم نے پیر پٹھان نے کہا دیکھا کہ میرا مرید پیروں سے ننگا ہے۔ کہا بیٹا یہ جوتے پہن، یہ میرے جوڑے پہن لو اور سفر کرنا شروع کر دو۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دیکھا، پھر پیر سیال لجپال کو پاؤں سے ننگا دیکھا، پوچھا، کہا بیٹا میں نے آپ کو جوڑے دیے تھے، میں نے آپ کو اپنے جوتے دیے تھے، وہ کہاں رکھے ہیں؟ کہا حضور وہ جوڑے وہاں رکھے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ کہا کہاں رکھے ہیں؟ ارے دیکھا تو اپنے سر کے اوپر اپنے شیخ کے جوڑوں کو رکھا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ نے بھی سینے سے لگایا، جب سینے سے ہٹایا شرق بھی روشن ہو گئے غرب بھی روشن ہو گئے۔ اور پھر ہم بیعت کرتے ہیں تو بیعت کی حقیقت کیا ہے، بیعت کی برکات کیا ہے؟ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کامل پیر اپنے مرید کو گناہوں سے دور رکھ لیتا ہے۔ یہ کامل پیر کی نشانی ہوتی ہے، وہ مرید کو ہر مشکل سے بچا لیتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حضور میری ایک عادت ہے، میں چوری کرتا ہوں، میں آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں چوری کرتا رہوں۔ اللہ کہا اچھا بیعت ہو گیا؟ کہا ٹھیک ہے چوری کر، لیکن وہاں نہ کرنا جدھر تو مہر علی کو دیکھے گا، جدھر مہر علی کو پائے گا وہاں نقب نہ لگانا۔ اب خیال آیا، رات کو ایک دیوار پھلانگ کر ایک کمرے میں گیا، اندر گیا، کیا دیکھتا ہے مہر علی کھڑے ہیں، باہر نکل آیا، پھر دوسرے پہ چلا گیا، نقب لگائی، اندر گیا، کیا دیکھتا ہے مہر علی کھڑے، پھر تیسرے پر گیا، نقب لگا کر کیا دیکھتا ہے مہر علی کھڑے ہیں، واپس آیا، صبح بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا مہر علی آج کے بعد چوری نہیں کرے۔ میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پیر اور مرید کا رشتہ اس نکاح کی طرح ہوتا ہے کہ جب ایک عورت اپنے خاوند کے نکاح میں آ جائے اس کی مرضی کے بغیر نکل نہیں سکتی، اسی طرح کامل پیر کی نگاہ جس پر پڑ جائے پھر اس
اس کی مرضی کے بغیر کہیں جا نہیں سکتا۔ خالق کائنات کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔